الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ محترم رفقاء تنظیم اسلامی و معاونین تحریک خلافت اور معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بھی موانع پیش آئے اور جو بھی مشکلات سامنے آئیں ان سب کے علی الرغم اس کے فضل و کرم سے ہم اپنے اس پروگرام کی تکمیل کر سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو بھی موسم کی صورت رہی، میں عرض کر چکا ہوں اپنے پرسوں کے خطاب میں، مختصر خطاب میں، ہر شے من جانب اللہ ہے اور کوئی شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خیر سے خالی نہیں ہوتی۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہمارا رد عمل مختلف ہو جاتا ہے ہماری شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خود میرا اپنا حال یہ ہے واقعتاً کہ جب میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو قطعاً امید نہیں تھی کہ میں اس اجتماع کی کارروائی میں کوئی حصہ لے سکوں گا۔ اتنا شدید اس حال کا مجھ پر عارضہ پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ مجھے یاد آتے رہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، میں چونکہ اپنی نسبت انہی کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی کتاب جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی کئی سال پہلے شائع کر کے بات واضح کر دی ہے کہ در حقیقت یہ اسی قافلے کا تسلسل ہے، اگرچہ بیچ میں وسائط ہیں، درمیان میں کڑیاں آئی ہیں، لیکن میرے نزدیک 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب وہ برطانوی حکومت کی طرف سے رہا کیے گئے تو شدید بیمار تھے، بلکہ میرا گمان یہ ہے کہ انہیں رہا اسی لیے کیا گیا کہ اگر حالت اسیری میں انتقال ہو جاتا تو شاید اس کا رد عمل جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت شدید ہوتا۔ رہائی کی خبر بھی انہیں دی گئی ہے بامبے پہنچا کر، اب آپ آزاد ہیں۔ شدید عارضہ اور وہ اس حال ہی کا عارضہ تھا۔ اسی حال میں انہیں چارپائی پر ڈال کر علی گڑھ لے جایا گیا تھا۔
خود اپنے پاؤں پر چلنے کے، کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے۔ یہی حال پھر جب نومبر 1920 میں جمعیت علماء ہند کا دوسرا اجلاس ہوا ہے، یہی حال ان کا اس وقت بھی تھا۔ ان کا خطبہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر سنایا تھا۔ علی گڑھ میں بھی ان کا خطبہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر سنایا تھا، ان میں سکت نہیں تھی۔ تو بہرحال مجھے یاد آتا رہا کہ یہ اس قافلے کے سنگھائے میل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، بہت سے رفقاء کے علم میں ہوگا کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ جب تک ذہن کام کرتا رہے گا، چاہے جسم مفلوج ہو جائے، میں اپنی ذمہ داری اس تحریک کی جو میں نے اپنے اوپر لی ہے اس کو انشاءاللہ ادا کرتا رہوں گا تا دم آخر۔ خواہ میں یہاں صرف موجود ہوتا اور کوئی حصہ نہ لے سکتا، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اپنے حصے کا جو ضروری کام ہے وہ میں کسی نہ کسی طور سے ادا کر پایا ہوں۔ اب آج میں نے اگرچہ صرف ایک آیت اس وقت تلاوت کی ہے، لیکن میرے پیش نظر دو آیات کے 4 مجموعے ہیں جو آپ کے سامنے ہدیتاً پیش کرنے ہیں، اور وہ اس لیے کہ حضور کا یہ فرمان سب کے علم میں ہے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، تو کوئی ہدیہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ مائدہ کی 105ویں آیت ہے، اور بڑی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس آیت کے مفہوم اور معنی کو اچھی طرح حرز جان بنا لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے وہ مضمون جو کئی مرتبہ آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ پہلا تحفہ ہے آج کے اس اجتماع میں، لیکن ان کی اہمیت کیا ہے اس پر سب غور کیجئے۔ پہلی آیت کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا بالکل غلط مفہوم لے رہے ہو۔ اس سے گویا کہ ایک طرف یہ خیال ہوتا ہے یا شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع ملتا ہے کہ بس میں اپنی نجات کی فکر کروں، اپنی عبادت، اپنے فرائض، باقی یہ کہ زمانہ جدھر جا رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بہت غلط مفہوم ہے جو تم لے رہے ہو۔ اب میں سوچا کرتا ہوں کہ ابھی تو حضور کے وصال کو چند دن گزرے ہوں گے یا چند مہینے گزرے ہوں گے، اور اس وقت حضرت ابو بکر کو ضرورت پیش آ گئی کہ یہ وضاحت فرمائے، تو یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہے، کوئی بہت اہم بات ہے، اور شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی کا کوئی بہت بڑا رکھنا ہے کہ جس کا سد باب کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ انسان پر اصل ذمہ داری صرف اپنی ذات کی ہے، کسی دوسرے انسان کو ہدایت پر لے آنے کا اسے اختیار نہیں ہے۔ کسی انسان کو ہدایت پر لے آنا ان کا اختیار نہیں، کجا یہ کہ انقلاب برپا کر دینا، دین قائم کر دینا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی سے کہہ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی اصل ذمہ داری سے بڑھ کر نہ میں